ان الحمد للہ والصلاة والسلام دائما على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی بنت صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ کسی بھی ذات کو، کسی بھی شخصیت کو سمجھنے اور پہچاننے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے ارد گرد کے حالات، خاندانی احوال اور نجی زندگی سے کما حق ہو آگاہی حاصل کی جائے، خاندانی پس منظر بیک گراؤنڈ اس کا دیکھا جائے کہ یہ کس خاندان سے، کس نسل سے تعلق ہے اور کیا خاندانی پس منظر ہے، اجداد کو دیکھا جائے تو جب سمجھ میں آتا ہے ان کا بیک گراؤنڈ۔ حضرت غوث العالم محبوب یزدانی مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ 8ویں صدی ہجری کے متبحر عالم اور مشرب صوفیہ کے عظیم مبلغ تھے۔ دوسرے لفظوں میں حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ذات گرامی شریعت اور طریقت کے امتزاج سے ایک ایسا سرچشمے نور بن گئی تھی جس سے ہندوستان اور بلاد شرقیہ کے اکثر ممالک تقریباً 1 صدی تک روشنی پاتے رہے۔ شریعت و طریقت کا امتزاج، علوم شریعت بھی ہے پھر طریقت بھی ہے، شریعت اور طریقت روحانیت ہے، تمام علوم کے جامع ہیں آپ۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے تصرفات روحانی سے خلق خدا ہنوز مستفید ہو رہی ہے۔ آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے، لاکھوں لوگ آپ کے آستانے پر آتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، فیض پاتے ہیں۔ سیدنا مخدوم اشرف سمنانی کی بارگاہ میں ہر دن ہر وقت وہاں پر حاضری دیتے ہیں، روحانی علاج ہوتا ہے وہاں پر۔ آصف زدہ لوگ اس بارگاہ میں آتے ہیں، اپنا علاج کرواتے ہیں۔ وہ بہت بڑا شفاخانہ ہے۔ وہ سیدنا مخدوم اشرف کا آستانہ ایک بڑا ہندوستان کا ایک بہت ہی بڑا شفاخانہ ہے جہاں پر لوگ آ کے فیض یاب ہوتے ہیں۔ اور فیوز نامتناہی کا یہ سلسلہ ابدی رنگ و ہنگ لیے ہوئے ہے، جاری ہے یہ سلسلہ۔ اور آپ سے منسوب جو سلسلہ اشرفیہ ہے، اولاد سیدنا عبد الرزاق نور العین سے جو سلسلہ اشرفیہ چل رہا ہے، آج بھی کروڑہ لوگ اس سلسلے سے وابستہ ہیں اور شیوخ سلسلے اشرفیہ سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ لاکھوں، ہر شیخ کے ہزاروں لاکھوں مریدین ہیں۔ مواعظ حسنہ سے ان کے سارے عالم میں ایک روشنی پھیلی ہوئی ہے، خوشبو مہک رہا ہے۔ سلسلے اشرفیہ کے خدمات سے ہندوستان، پاکستان یا ایشیا بر صغیر ہی نہیں بلکہ یورپ، امریکہ، برطانیہ، ہالینڈ، تمام ممالک میں بھی شیوخ سلسلہ اشرفیہ کے خدمات کا سلسلہ جاری ہے۔ اسلام میں جوق دور جوق وہاں پر بھی جاری ہوئے ہیں، داخل ہوئے ہیں سلسلہ اشرفیہ کی برکات سے۔ تو سلسلے کی خدمات جو ہے 700 سال سے مسلسل جاری ہے اور ہزاروں علماء اس سلسلے، اس خانوادے میں ہزاروں علماء موجود ہیں۔ علم شریعت و علم طریقت لیے ہوئے ہزاروں علماء ہیں جو اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ حسینی سادات، حضرت سیدنا مخدوم اشرف حسینی سادات کا ایک قبیلہ ملک سمنان جو اس وقت ایران کے دارالسلطنت تہران کے قریب واقع ہے کہ تخت و تاج کا مالک تھا۔ سیدنا مخدوم اشرف کون، کس شخصیت کا نام ہے؟ یہ بادشاہ تھے، بادشاہ، سلطان تھے، تارک السلطنت ہیں آپ،
سیادت و قیادت وراثتاً ملی تھی. پورے ملک میں عدل و انصاف، امن و شانتی، مساوات و یکجہتی، امانت و دیانت کا بول بالا تھا. حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار حضرت سلطان سید ابراہیم نہایت ہی کریم النفس اور انسانیت نواز سے. ان کا تقوی اور اخلاص بالعمل کا جذبہ شہر سمنان میں ضرور مثل تھا. اور آپ کی والدہ ماجدہ نہایت ہی عابدہ زاہدہ، نماز تہجد کی بھی پابند تھیں. آپ رابعہ ثانیہ نامی تھا. آپ کا نام ختیجہ تھا، لیکن مشہور جو تھے رابعہ ثانی کہتے تھے لوگ آپ کی عبادت اور عیادت دیکھ کر. تو ایسے ماں باپ ہیں. حضرت سلطان سید ابراہیم نہایت ہی کریم النفس، عابد، زاہد، متقی، پرہیزگار، زبردست علم کے حامل، جید عالم، والدہ اتنی پاک باز. تو ایسے ماں باپ سے جو اولاد ہوگی وہ کتنی پاک باز نہ ہوگی، دیکھو اندازہ لگائیں. اور پھر آپ کے نانا حضرت خواجہ احمد یسوی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے ولی بزرگ گزرے ہیں. یہ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. آپ نے خوشخبری بھی دی تھی بیٹے کی کہ حضرت سیدنا مخدوم اشرف سمنانی کی ولادت سے پہلے آپ نے خوشخبری بھی عطا کی تھی فرزند کی کہ نہایت ہی مبارک وہ مسعود اور خوش اقبال لڑکا پیدا ہوگا. پھر ایک مسلم الثبوت مجذوب حضرت ابراہیم مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی آپ کو بشارت دیے تھے سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی پیدائش کی. تو حضرت سیدنا مخدوم اشرف سمنانی 708 ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے. 7 برس کی عمر میں حضرت سیدنا مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ سارا قرآن مجید 7 قراءت سے یاد کر لیا. تجوید کے جو 7 فن ہیں، 7 فنون جو ہے تجوید کے فن قراءت، اس سے آپ نے قرآن مجید کو یاد فرما لیا. یہ بہت بڑی کرامت ہے، یہ بہت ہی عظیم کرامت ہے. اور 14 برس کی عمر میں آپ نے تمام علوم و کمالات میں سند حاصل کر لی، اور عرب و عجم میں علمی کمال و تبحر کا آوازہ بلند ہو گیا. اکابر علماء بغرض استفادہ و شاگردی حاضر ہونے لگے، اور پورے ایران کی تعلیم گاہوں میں حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا طوطی بولنے لگا. سارا ایران اطراف میں آپ کی علمی شہرت ہوگی. بڑے شیوخ اکابر علماء حاضر ہوتے تھے کہ علمی استفادہ کرنے کے لیے. تو آپ 14 برس میں تمام کمالات علوم سے سند حاصل کر لیے. 722 ہجری میں آپ فراغت حاصل کر لیے. 723 میں آپ کے والد ماجد حضرت سلطان سید ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوتا ہے، اور آپ 723 ہجری میں سمنان کے تاجدار بن جاتے ہیں، سمنان کے سلطان بن جاتے ہیں سیدنا مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ. اور مسلسل 10 برس تک آپ حکمرانی کرتے ہیں، عدل و انصاف قائم کرتے ہیں. کہ 733 ہجری میں والدہ ماجدہ کی اجازت سے اپنے روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں. ترک سلطنت فرماتے ہیں، اس سلطنت کو ٹھوکر مارتے ہیں، تخت و شاہی کو ٹھکراتے ہیں. تمام آرام خدام موجود ہیں، بادشاہ ہیں، آپ اس کو ٹھکرا کر روحانی سفر فرماتے ہیں. ملتان کے قریب اوجا شریف میں حضرت سیدنا مخدوم جہانیہ نے جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے. حضرت مخدوم آپ کو اپنے تبرکات عطا کرتے ہیں. پھر وہاں سے آپ
بہار شریف کی طرف نکلتے ہیں. وہاں پر حضرت سیدنا شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوتا ہے، اور حضرت سیدنا شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ آپ وصیت فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک صحیح النسب سید فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تارک السلطنت اور ساتوں خیراتوں کا حافظ آ رہا ہے. آپ اپنے وصال سے قبل یہ وصیت کر رہے ہیں کہ کس کی آمد ہونے والی ہے. یہاں پر صحیح النسب سید فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تارک السلطنت اور ساتوں خیراتوں کا حافظ آ رہا ہے. یہ تمام علوم اولیاء کی یہ کرامات ہے، غیبی علوم سب واقف ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میرے جنازے کی نماز وہی پڑھائے گا. تو یہ وصیت ہے. تو سیدنا مخدوم اشرف سمنانی نے حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور وہاں سے آپ کو تبرکات حاصل ہوئے، اور وہ تبرکات لے کر آپ روانہ ہوئے. سفر کرتے کرتے آپ پانڈا شریف پہنچے. وہاں اپنے شیخ حضرت سیدنا علاء الدین علاء الحق رحمۃ اللہ علیہ سے شرف بیعت حاصل ہوتا ہے. حضرت شیخ نے آپ کو تبرکات عطا فرمایا ہے. 4 سال مسلسل آپ صحبت میں رہے، اور یوں تو آپ 12 سال آپ صحبت میں رہے، شیخ کی خدمت میں رہے، مگر پہلی مرتبہ مسلسل 4 برس تک آپ وہاں پر رہے حضرت کی خدمت میں. اور حضرت نے آپ کو غیبی سے آواز غیبی ایک لقب آپ تجویز کیا جہانگیر کا. پھر حضرت سفر فرماتے رہے. حضرت شیخ کی خدمت میں حضرت مخدوم رحمۃ اللہ علیہ کو جب رہتے 4 برس ہوئے اور مرتبہ ولایت پر آپ کا درجہ بلند ہو، وہ بالا ہو گیا، تو ایک دن حضرت شیخ نے فرمایا اب مجھے مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے واسطے کسی مقام کو تجویز کر دوں جہاں تم جا کر لوگوں پر آفتاب ہدایت روشن کرو اور بے دست و پا لوگوں کی دستگیری کرو. تمہاری خدمت سے نادان لوگ دانا ہو جائیں اور گمراہ لوگ راہ راست پر آ جائیں. حضرت شیخ نے خواہش ظاہر کی کہ اب یہاں سے رخصت ہو جائیں، اب اپنے مقام پر پہنچے، تبلیغ کریں. تو آپ کا قافلہ ظفر آباد متصل جونپور سے پہنچا. ساتھیوں نے عرض کیا کہ قیام کہاں فرمائیں گے؟ ارشاد فرمایا کہ معمول کے مطابق مسجد میں چل کر ٹھہر جاؤں. چنانچہ ظفر خان کی مسجد میں سب لوگ اترے، سامان کو اتار کر مسجد میں رکھا اور جانوروں کو صحن مسجد میں لا کر باندھ دیا گیا. لوگوں نے اس نئی بات کو دیکھ کر بڑا غول مچایا اور کہنے لگے کہ عجیب درویش ہے کہ پڑھے لکھے ہو کر جانوروں کو مسجد میں باندھ رکھا ہے. 2-3 طالب علموں کو شوخی سوجی اور تیار ہوئے کہ آپ سے آ کر اس بارے میں گفتگو کریں. جب حاضر خدمت ہوئے تو تھوڑی دیر چپ بیٹھے رہے. کیا دیکھا کہ سواری نے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی طرف کچھ اشارہ کیا. آپ نے فرمایا کہ اس کو باہر لے جاؤ، یہ پیشاب کرنا چاہتا ہے. اتنے میں دوسرے گھوڑے نے کچھ اشارہ کیا، فرمایا کہ اس کو بھی باہر لے جاؤ، یہ لیڈ کرے گا. اسی طرح چند جانور باہر گئے اور فارغ ہوئے. آپ نے طالب علموں سے فرمایا کہ مسجد میں جانوروں کے آنے کی ممانعت اسی لیے تو ہے کہ مسجد میں کثافت نہ پھیلائیں، اور ہمارے جانور اس عیب سے پاک ہیں، لہذا شرط مفقود ہے. پھر بھی ادب یہی ہے کہ مسجد میں جانور نہ رکھیں، مگر مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ مسافر ہیں، اپنے جانوروں کی نگرانی سے معذور ہیں، اسی لیے سامنے باندھ لیا. امید ہے کہ تم لوگ بھی اپنے ہمارے عذر کو قبول کرو گے. اسی سفر میں یعنی ظفر آباد میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا. کسی مسخرے یعنی مسخرہ پنا کرنے کے لیے ایک جنازہ بنایا اور ایک مسخرے کو اس میں لٹا کر سمجھا دیا کہ حضرت مخدوم اشرف سمنانی کے پاس لے چلتا ہوں. مصنوعی طور پہ جنازہ بنائے.
اور ایک کو اس میں لٹا دیے. جب وہ نماز پڑھنے کھڑے ہوں گے اور اللہ اکبر کہیں گے تو نکل کے ہنسو تاکہ ہم سب لوگ مذاق اڑائیں گے. یہ اولیاء کا، بزرگان دین کا مذاق اڑانا، مذاق کرنا، تمسخر کرنا، یہ قدیم روایت ہے، چلتے آ رہا ہے ہر دور میں. تو مصنوعی جنازہ تیار کیا گیا، لٹا دیے، ایک مسخرہ لیٹ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ جب حضرت سیدنا مخدوم اشرف نماز پڑھانے کے لیے اللہ اکبر کہیں گے تو میں نکلوں گا باہر، نکل کر ہنسنا شروع کر دوں گا اور مذاق اڑائیں گے، ہم تمسخر کریں گے، حضرت کی توہین کریں گے. تو مسخروں میں یہ جرت بدقسمتی تو خود پیدا ہوئی تھی یا در پردہ کسی نے شے دی تھی کہ اس کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. بہرحال مصنوعی جنازہ لیے وہ لوگ حضرت سیدنا مخدوم اشرف سمدانی کے پاس روتے ہوئے آئے اور عرض کیا کہ حضور جنازہ حاضر ہے، نماز پڑھا دیجیے. وارث سے 3 مرتبہ اجازت لی، ولی کی اجازت ضروری ہوتی نا، ولی سے اجازت لے لیے اور جنازے کی نماز شروع کر دی. مسخروں کو انتظار رہا کہ مصنوعی مردہ نکل کر ٹھٹا مارتا ہے اور وہاں اللہ اکبر کہتے ہی مصنوعی مردہ واقعی مردہ ہو گیا. مذاق کے لیے لیٹا تھا وہ، لیکن جیسے ہی اللہ اکبر کہا گیا تو وہ واقعی مردہ ہو گیا. نماز ختم ہوئی تو حضرت مخدوم نے فرمایا کہ جنازہ لے جاؤ اور مردے کو دفن کرو. دیکھا تو واقعی اس کو مردہ پایا اور اس واقعے کا تمام شہر میں شہرا ہو گیا، شہرت ہوئی. لوگ جوق درجوق دربار میں آنے لگے اور چھوٹا بڑا قدم بوسی پر ٹوٹ پڑتا تھا. اس غیر معمولی شوکت دربار کو حضرت چراغ ہند نے اچھی نظر سے نہ دیکھا. پھر دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ قصبے سرور پور کے ایک بزرگ حضرت شیخ کبیر سرور پوری نے فراغت علمی کے بعد راہ طلب و سلوک کی جستجو شروع کر دی. شیخ کی تلاش ہوئی، حضرت شیخ کبیر بیعت کرنا چاہتے تھے تو راہ طلب و سلوک کی جستجو شروع کر دی اور ہمیشہ مرشد کامل اور رہبر برحق کی تلاش میں رہتے تھے. ایک رات کو خواب دیکھا کہ نورانی بزرگ جن کے سرخ بال ہیں آئے ہوئے ہیں اور مرید کر لیا ہے. صبح کو اٹھ کر خیال کیا کہ اس ملک پر حضرت چراغ ہند رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت کا اثر ہے، ممکن ہے کہ رات کو خواب میں انہیں کا جلوہ دیکھا ہوا. اب یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید میں حضرت شیخ کبیر سوچ رہے ہیں کہ شاید میں جس کو خواب میں دیکھا ہوں وہ حضرت چراغ ہند ہوں گے. چنانچہ شیخ کبیر سرور پوری ظفر آباد کو چل کھڑے ہوئے اور حضرت چراغ ہند رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، مگر جو شکل خواب میں دیکھی تھی اس کو نہ پایا. چنانچہ اسی فکر اور سوچ میں کچھ دنوں ظفر آباد میں ٹھہر گئے. یہی زمانہ تھا جبکہ حضرت سیدنا مخدوم اشرف سمدانی رحمۃ اللہ علیہ کا آوازہ ظفر آباد میں بلند ہو رہا تھا اور گلی گلی کوچا کوچا آپ کے ذکر مقدس سے گزر رہا تھا. آپ اکثر مسجد ظفر خاں میں ساتھیوں سے فرماتے رہتے تھے کہ ایک دوست کی مہک دماغ میں آ رہی ہے. حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمدانی رحمۃ اللہ علیہ آپ انتظار کر رہے تھے کہ شیخ کبیر سرور پوری آنے والے ہیں اور بیعت کریں گے. تو ایک دوست کی مہک دماغ میں آ رہی ہے مگر وہ آنے میں جلدی نہیں کرتے. لوگوں کے غیر معمولی رجحان کو دیکھ کر شیخ کبیر کے دل میں آئی کہ ان مسافر درویشوں کی زیارت کرنی چاہیے. چنانچہ وہ مسجد ظفر خاں کو چلے گئے. حضرت سیدنا مخدوم اشرف سمدانی نماز اشراق پڑھ کر ساتھیوں میں تشریف فرما تھے. ابھی حضرت شیخ کبیر دور ہی سے دکھائی پڑے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ جس دوست کے بارے میں تم لوگوں سے میں نے کہا تھا وہ آ گیا. خادم نے ان کے پہنچنے سے پہلے ہی روٹی اور شربت تیار کر رکھی تھی. شیخ کبیر نے کسی فاصلے سے ہی حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمدانی کے جمال حقنما کو دیکھا اور فوراً مرید ہوئے. حضرت سیدنا مخدوم اشرف سمدانی نے ان کو داخل سلسلہ فرمایا اور دست مبارک سے نان و شربت کھلایا. بیعت و ارادت کے بعد حضرت شیخ کبیر رحمۃ اللہ علیہ نے حاضرین سے مصافحہ کیا. سب نے ان کو مبارکباد پیش کی. اس واقعے کی خبر گلی گلی پھیل گئی. حضرت سیدنا مخدوم اشرف سمدانی رحمۃ اللہ علیہ ظفر آباد سے نکل کر
جونپور پہنچتے ہیں. سلطان ابراہیم شرقی کی مشہور و معروف مسجد میں قیام فرمایا، جس کے شمال جانب اب تک آپ کا چلے خانہ موجود ہے. آپ کا حال سن کر سلطان کو ختم بوسی کا شوق پیدا ہوا. سلطان ابراہیم کی مسجد. سلطان ابراہیم حضرت سیدنا سید جلال مخدوم جہانیان جہاں گشت کا مرید تھا، اور شاید اسی لیے وہ مشائخ اور علماء کا بے حد ادب و احترام کرتا تھا اور ان کے منصب کے مطابق اعزاز کیا کرتا تھا. چنانچہ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمدانی رحمۃ اللہ علیہ سے اسے بے پناہ عقیدت و نیاز مندی تھی، اور اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ بعض شہزادوں نے حضرت سیدنا مخدوم اشرف سمدانی کے دست حق پر بیعت حاصل کی. جونپور میں حضرت سیدنا مخدوم اشرف سمدانی کو رہتے رہتے 2 مہینے گزر گئے. حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بس اب جونپور سے چلو اور وہاں جلد پہنچو جہاں کے لیے حضرت پیر و مرشد نے حکم دیا ہے. واقعہ یوں گزرا تھا کہ پانڈوا شریف میں صبح کے وقت حضرت شیخ علاء الدین علاء الحق رحمۃ اللہ علیہ اور سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمدانی بیٹھے ہوئے تھے. معرفت کی باتیں ہو رہی تھیں کہ ایک بار کی حضرت شیخ علاء الدین علاء الحق پانڈوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ فرزند اشرف، دیکھو تمہیں اپنے مزار کی جگہ نظر آتی ہے؟ آپ نے عرض کیا کہ حضور زیادہ دیکھنے والے ہیں. حضرت شیخ علاء الدین علاء الحق پانڈوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دائرے کی شکل میں ہر طرف سے تالاب ہے اور بیچ میں خشکی تل کی طرح نظر آ رہی ہے، بس وہی تمہارا مزار ہوگا. چنانچہ جونپور سے روانہ ہو کر حضرت مخدوم رحمۃ اللہ علیہ نے موضع کرمینی، یہ کچوچا شریف سے 3-4 میل یعنی جنوب میں واقع ہے، بالکل کچوچا شریف سے قریب موضع کرمینی، وہاں پر قیام فرمایا. وہاں فرمودہ شیخ کے موافق زمین معلوم ہوئی. 2-3 روز وہاں قیام رہا، جب خود حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے بذات خاص موضع کی سیر فرمائی اور حوض و تالاب سب دیکھا تو آپ کو کشف ہوا کہ یہ وہ مقام نہیں جس کا پتہ حضرت شیخ نے بتایا تھا، یہاں سے اب چلنا چاہیے. تو کرمینی جو ہے وہ مقام نہیں ہے جو کچوچا شریف سے 3-4 میل پہلے ہے. تو حضرت وہاں سے کچوچا شریف کی طرف آپ سفر جاری رکھتے ہیں. تو حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمدانی رحمۃ اللہ علیہ سو سال لا حیات مقدسہ میں شاہ سمدان کو جہانگیر، محبوب یزدانی، غوث العالم، وحید الدین، تاریخ السلطنت جیسے القابات سے نوازے گئے. آپ کی عمر شریف 100 سال. حضرت شاہ علاء الحق پانڈوی جیسے مقتدر اور معظم سے شرف بیعت و ارادت حاصل ہوئی. آقائے دکن حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، حضرت مخدوم شاہ مینا، حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی، حضرت خواجہ حافظ شیرازی، حضرت خواجہ بہاءالدین نقشبند، حضرت امام عبداللہ یافعی، حضرت سید جلال بخاری ویسے جلیل علماء و صوفیاء روزگار حضرت سیدنا مخدوم اشرف سمنانی کے معاصرین میں سے ہے. یہ آپ کے ہم اثر ہے یہ تمام لوگ. حضرت بندہ نواز، حضرت مخدوم شاہ مینا، حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی، حضرت خواجہ حافظ شیرازی، کیسی عظیم شخصیتیں ہیں. حضرت خواجہ بہاءالدین نقشبند، حضرت امام عبداللہ یافعی، حضرت سید جلال بخاری ویسے جیسے علماء صوفیہ روزگار حضرت سیدنا مخدوم اشرف کے یہ معاصرین میں ہے. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.